مسیحی خدا کی شناخت کے بارے میں الجھن میں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ خداوند ہے، عیسیٰ خود خدا ہے۔ اگر اسلام نہ آتا اور محمد خدا کی شناخت کے لیے چٹان کی طرح کھڑا نہ ہوتا تو اس دنیا میں خدا کی شناخت کے بارے میں شدید ابہام پیدا ہو جاتا، کیونکہ عیسائیت عرب اور افریقہ میں داخل ہو چکی تھی۔ ہندو گرو خدا کی شناخت کو الجھانے میں عیسیٰ کے بہترین شراکت دار ہیں، کیونکہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کے پاس پورا اختیار ہے۔ پتہ نہیں خدا کیا کرتا اگر ساری دنیا میں الجھن ہوتی اور کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ خدا اصل میں کون ہے۔ اس کا سہرا محمد کو جاتا ہے، کیونکہ اس نے خدا کی شناخت کو واضح طور پر سامنے لا کر بہت اچھا کام کیا۔ صرف اسی کے لیے اور انسانوں کو ابدی زندگی کی طرف دعوت دینا اسلام میں اچھا ہے۔ باقی تمام شعبوں میں یہ مذہب تباہ کن ہے۔ مسلمان روئے زمین پر کسی اور مذہب کو نہیں دیکھنا چاہتے اور یقین رکھتے ہیں کہ اسلام دنیا پر حکومت کرے گا اور باقی تمام مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ اس پر یقین کیوں نہ کریں۔ محمد نے یہ بیان قرآن میں خدا کے نام سے درج کیا ہے۔ مسلمان یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہودی اور عیسائی ہمیشہ کے لیے ان کے دشمن ہیں۔ اب ہم عیسیٰ کے پاس واپس آتے ہیں۔ میرے قارئین کو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے بائبل میں عیسیٰ کے الفاظ کو پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی اندھا یا تعصب یافتہ نہیں ہے اور حقیقت جانتا ہے تو پہچان لے گا۔ تاہم عیسائی عیسیٰ کے لیے اندھے ہیں اور محمد کے لیے اندھے ہیں، مسلمان محمد کے لیے اندھے ہیں۔ ایسا لگتا ہے مستقبل میں یہ غیر جانبدار اور سیکولر معاشرے پر منحصر ہوگا کہ آیا عیسیٰ نے خدا کی منشا پوری کی یا نہیں۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ جنگیں اس وقت جیتی گئیں جب کوئی جنرل یا بادشاہ جو جنگ کے دوران فوج کی قیادت کر رہا تھا فرنٹ لائن پہ کھڑا تھا۔ جب بھی کوئی جرنیل بھاگتا ہے تو ساری فوج گھبرا جاتی ہے، بکھر جاتی ہے اور جنگ ہار جاتی ہے۔ یوں کہہ لیں، اگر کوئی جنرل یا بادشاہ بھاگنے سے پہلے فوج سے کہے کہ میں جنگ کے میدان سے نکل جاؤں گا لیکن خدا سے دعا کروں گا کہ تم جنگ جیت جاؤ، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ بطور سپاہی کیسا محسوس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میرا لیڈر بھاگ جائے میں بھاگتا ہوں۔ یہی بات لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر کوئی مرکزی شخص جو خدا کی کارسازی کی رہنمائی کرتا ہے اپنا مشن ترک کر دیتا ہے، عیسیٰ مسیح تھا جسے اس دنیا کو بچانا چاہیے تھا، لیکن اس نے خدا سے کہا۔ بائبل کے ایک باب یوحنا باب نمبر 17 آیت نمبر 11، اور اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میں اب دنیا میں نہیں ہوں لیکن وہ دنیا میں ہے۔ اے مقدس خدا، انہیں اپنے نام کی طاقت سے محفوظ رکھ جو نام تو نے مجھے دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہو جائیں جس طرح میں اور تو ایک ہیں۔ مزید اس نے بائبل کے ایک باب 17 اور آیت 15 میں کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تو انہیں دنیا سے لے جا، لیکن میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو ابلیس سے محفوظ رکھ۔ یہ عیسیٰ کا کام تھا کہ وہ اپنے 12 شاگردوں کی حفاظت کرے اور انہیں اس دنیا سے لے جائے، لیکن اس نے حلقہ چھوڑ دیا اور خدا سے اپنے پیروکاروں کی حفاظت کی درخواست کی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے عیسیٰ کو بطور مسیح مشن کیوں دیا اور بنی اسرائیل کو 2000 سال تک کیوں تیار کیا؟ اس کے علاوہ اس کا ابھی مشن مشکل سے شروع ہوا تھا جب عیسیٰ نے کہا کہ اس نے اسے پورا کر دیا۔ عیسائیوں کو اپنی تنگ نظری کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور جیسا کہ میں نے کہا، تنقیدی طور پر عیسیٰ کے اعمال پر سوال اٹھانا چاہیے یا اس کا براہ راست سامنا کرنا چاہیے۔ خدا نے 2000 سال کی تاریخ میں
آپ کے لیے بنیاد تیار کی۔ تم نے اپنے مشن کا آغاز یہ خوشخبری سنا کر کیا کہ خدا کی بادشاہت قریب ہے اور تم اپنے آسمانی والدین کی منشا کو پورا کرنے آئے ہو۔ دنیا خدا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تم نے یہ بیان کیا کہ آسمانی سچائی کا بہت حصہ تم تک پہنچا دیا گیا، لیکن تم اسے ظاہر نہ کر سکے کیونکہ لوگوں نے اسے نہ سمجھا اور نہ ہی اس پر یقین کیا۔ لہٰذا تم نے سب کچھ اپنے لیے رکھا اور صرف وہ انکشاف واپس لے لیا جو تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے بنی نوع انسان ساتھیوں کے لیے تھے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ کارکنوں سے کہیں گے کہ آپ کے لیے گھر بنائیں۔ جب وہ آپ سے آرکیٹیکچر پلان کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ انہیں بتائیں کہ وہ ویسے بھی اسے سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ کوئی منطقی معنی نہیں رکھتا۔ اسی طرح بنی نوع انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خدا کے بارے میں پوری الہی سچائی کو جان لے اور خدا کی بادشاہت کو کیسے قائم کیا جائے۔ تو آپ مسیحا بن کر کیوں آئے اور خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دینے لگے؟ عیسیٰ خاموش رہا۔ مزید عیسیٰ نے بائبل میں کہا، باب یوحنا باب نمبر 17 آیت 22 اور 23، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ مکمل طور پر ایک ہو جائیں، تاکہ دنیا جان لے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے اور تو ان سے اس طرح محبت کرتا ہے جیسے تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ خدا نہ صرف مسیح سے بلکہ ہم میں سے ہر ایک سے محبت کرتا ہے۔ کئی بار مجھے خدا نے بلایا اور ہر بار اس نے مجھ سے اپنی گہری محبت کا اظہار کیا۔ خدا کی کارسازی کے مرکزی فرد کے طور پر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی زندگی کے آخر تک اپنی محبت، یکجہتی اور وفاداری کا اظہار کروں۔ مجھے اپنی آخری سانس تک خدا کی منشا کے لیے چلنا چاہیے اور وہ سب کچھ ظاہر کرنا چاہیے جو خدا مجھ سے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے 1000 بار ری روٹنگ کرنا پڑے۔ یہاں تک کہ مجھے خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ مجھے مزید وقت دے کہ میں اس کی منشا پوری کر سکوں۔ تاہم عیسیٰ نے اس کے برعکس کیا۔ اس نے اپنے مشن کو ترک کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے بائبل میں کہا، یوحنا باب نمبر 14 آیت 16، میں باپ سے مانگوں گا اور وہ تمہیں ایک اور مددگار دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ عیسائی مجھ سے بحث کریں کہ عیسیٰ نے مقدس روح کے بارے میں بات کی، تاہم مسیحی نہیں جانتے کہ روح القدس دراصل کون ہے۔ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ لقب خدا کی طرف سے سردار فرشتہ جبرائیل کو دیا گیا تھا۔ کیا فرشتہ جبرائیل کو مسیحا کے طور پر زمین پر عیسیٰ کے کام کو پورا کرنے کے لیے مشن ملنا چاہیے؟ عیسائیت عیسیٰ کی واپسی کا انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ پہلے ہی اپنے بیان کے مطابق واپس آ چکا ہے۔ بائبل کے ایک باب لوکس نمبر 9 آیت 27، باب نمبر 9 آیت 27، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہاں کچھ ایسے ہیں جو تب تک نہیں مریں گے جب تک خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہ لیں۔ دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ واپس نہیں آئے بلکہ اس وقت کے لوگ مر گئے۔ پچھلے 2000 سالوں میں ان کے بعد کی کئی نسلوں کی طرح اس کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ کچھ عیسائی کہیں گے کہ اس نے اپنی روح کے بارے میں بات کی، لیکن بہت سے لوگوں نے اپنے خوابوں میں عیسیٰ کی روشنی دیکھی ہے، لیکن ایسا ہر وقت ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عیسیٰ آسمان پر فرشتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ کیوں؟ عیسیٰ نے انکار کیا کہ ایلیا جو 900 سال پہلے مر گیا تھا آسمان سے واپس آئے گا۔ میں نے اس کتاب میں پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ نے فریسیوں اور کاتبوں کو بتایا کہ ایلیا کی روح واپس آ گئی ہے
اور وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ عیسیٰ کی باتوں پر یقین کرنا ان کے لیے ناممکن تھا، پھر عام لوگ کیسے یقین کر سکتے تھے؟ ان کے لیے ایلیا اور یوحنا بپتسمہ دینے والا دو مختلف افراد تھے، اس لیے انہوں نے عیسیٰ کو جھوٹا کہا یا اس پر الزام لگایا کہ ابلیس اس کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، عیسیٰ نے زیادہ تر وقت علامتوں میں بات کی ہے۔ اس سلسلے میں عیسیٰ مسیح کے طور پر واپس نہیں آئے گا، لیکن دوسرے کسی اور شخص کو چنا جائے گا۔ عیسیٰ کی صرف روح اس کے ساتھ کام کرے گی۔ اس کے علاوہ اسے فرشتوں اور جنتوں سے مدد ملے گی۔ عیسیٰ نے بائبل میں کہا، لوکا باب 18 آیت 8، میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ کرے گا اور جلد کرے گا۔ لیکن کیا ابن آدم کے آنے پر زمین پر ایمان ملے گا؟ اگر عیسیٰ آسمان میں فرشتوں کی نرسنگے کی آواز کے ساتھ نمودار ہوگا تو وہاں موجود کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اس پر یقین نہیں کرے گا۔ لوگ تبھی کفر کریں گے جب واپس آنے والا مسیحا عیسیٰ کے طور پر زمین پر پیدا ہوگا اور اعلان کرے گا کہ اسے خدا کی منشا پوری کرنے کے لیے بلایا ہے۔ یقیناً عیسائی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ وہ توقع کرتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان سے اسی طرح آئے گا جس طرح یہودی ایلیا کے آنے کی توقع کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ صرف اسی طرح بائبل کی اس کتاب لوکا باب 18 اور آیت 8 کے الفاظ سمجھے جا سکتے ہیں، تاہم عیسیٰ نے انہیں بائبل میں خبردار کیا۔ یہ بائبل کی کتاب متی باب 7 آیت 23 ہے۔ پھر میں ان سے کہوں گا، میں تم کو کبھی نہیں جانتا تھا، ابلیس لوگو، تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ انتباہ خاص طور پر عقیدت مند عیسائیوں کے متعلق ہے، کیونکہ عیسیٰ کی روح دوسری آمد کے شخص کے ساتھ مل کر کام کرے گی، جیسا کہ ایلیا کی روح جان دی بیپٹسٹ کے ساتھ کام کرتی تھی۔ خدا نئے مسیحا کا انتخاب کرے گا اور وہ عیسیٰ جیسا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے دوسری آمد کے بارے میں عیسائیوں کی توقع پوری نہیں ہوگی۔ میں نے اکثر کہا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور اس نے مجھ پر یہ تمام الہی سچائی ظاہر کی ہے۔ میں نے خدا کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں بتائی ہیں جو انسانی تاریخ میں پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئیں۔ یہ وہ پھل ہیں جو نیا مسیح لائے گا، جس میں وہ پہچانے جائیں گے۔ وہ اپنے آسمانی مشاہدات اور تجربات کے بارے میں سادہ زبان میں بات کرے گا، نہ کہ علامتوں میں۔ عیسیٰ نے بائبل کے اس باب کے اندر کیوں کہا؟ ماؤنٹ باب 16 آیت 18، اور اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں پطرس، تم ایک چٹان ہو اور میں اس چٹان کی بنیاد پر میرے چرچ کی تعمیر کروں گا، اور موت بھی اس پر کبھی قابو نہیں پا سکے گی۔ اسے جانتا تھا کہ اس سے پہلے کہ عیسائیت ایک عالمی مذہب بن جائے، اسے یہ بہت درد اور تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ اس پیغام اور اس امید کے ساتھ کہ ان کا رب ان کی زندگی میں واپس آئے گا، اس کے ماننے والے اس کے گہرے الہام کو تھام سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت کی ہر نسل نے امید کی ہے کہ عیسیٰ ان کے وقت میں آئے گا۔ اس امید نے عیسائیت کو بڑی طاقت دی، یہاں تک کہ اسے دنیا کے بہت سے ممالک میں ریاستی مذہب کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے بارے میں عیسائیت کا غلط تصور۔ Wrong concept of Christianity about the crucifixion of Jesus۔
میں اس باب کو بائبل کی ایک کتاب کورنتین 1 باب 2 اور آیت 8 میں پولس کی آیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ پولس وہ ہے جس نے سکھایا کہ عیسیٰ ہمارے لیے مرنے آیا۔ پولس نے اپنے دل میں جانا کہ یہ تعلیم غلط ہے، کیونکہ عیسیٰ کا بنیادی مقصد زمین پر خدا کی بادشاہت کی تعمیر کرنا تھا۔ پولس میسج کے ذریعے خدا پر مرکوز نئی دنیا کے قیام کے بارے میں یسایہ کی پیش گوئی کو جانتا تھا۔ پولس کو یہودی معاشرے نے ستایا اور ایک جذباتی لمحے میں عیسیٰ کو آنے کی سچائی یہ کہہ کر اس سے پھسل گئی۔ اس دنیا کے حکمرانوں میں سے کوئی بھی اس حکمت کو نہیں جانتا۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو یہ جلال کے رب کو مصلوب نہ کرتے۔ اسٹیفن نے کونسل کے سامنے ایک جذباتی لمحے میں بھی اس بارے میں بات کی۔ اس نے بائبل کے اندر کہا، اعمال باب 7 اور آیت 51 تا 53، تم کتنے ضدی ہو، اسٹیفن کہتا چلاتا گیا، تمہارے دل کتنے غیرت مند اور تم خدا کے پیغام سے کتنے بہرے ہو، تم بالکل اپنے آباء و اجداد کی طرح ہو۔ تم نے بھی ہمیشہ روح القدس کے خلاف مزاحمت کی ہے۔ کیا کوئی نبی تھا جسے تمہارے آباء و اجداد نے نہ ستایا ہو؟ انہوں نے خدا کے رسولوں کو مار ڈالا، جنہوں نے بہت پہلے اس کے راست باز خادم کے آنے کا اعلان کیا، اور اب تم نے اسے دھوکے دے کر قتل کر دیا۔ تم وہ ہو جنہیں خدا کا قانون ملا جو فرشتوں کے ذریعے دیا گیا تھا، لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ پال اس کونسل کا رکن تھا جس نے اسٹیفن کو موت کی سزا سنائی تھی۔ اس نے سنا اسٹیفن نے عیسیٰ اور اپنے چنے ہوئے لوگوں کے ذریعے خدا کے نبیوں کے ظلم و ستم کے بارے میں کیا کہا تھا۔ اسٹیفن کی معلومات بہت اہم ہے کہ یہودیوں کو قانون فرشتوں کے ذریعے حاصل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کی شریعت اور محمد کی شریعت دونوں فرشتوں کی طرف سے دی گئی ہیں، نہ کہ خدا کی طرف سے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ پولس کا ضمیر کیوں خراب تھا۔ اس کے دل کے اندر وہ جانتا تھا کہ عیسیٰ کو مصلوب کرنا بالکل غلطی تھی۔ بدقسمتی سے عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے بعد پال کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ صلیب کے ذریعے نجات کا اعلان کرے، تاکہ لوگوں کو عیسائیت میں شامل ہونے کی ترغیب دی جائے۔ یہ وہ بہترین نظریہ تھا جو پولس تخلیق کر سکتا تھا کہ عیسیٰ مرنے کے لیے آیا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ اپنی جان کو بچائے گا۔ سردار فرشتہ جبرائیل نے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، وہ خدا کی طرف سے روح القدس کا حقدار ہے، نے عیسیٰ کی شکل میں پال کے ساتھ مل کر نئے مذہب عیسائیت کی ترغیب دینے کے لیے کیا۔ جب منتخب قوم نے عیسیٰ کو مسترد کر دیا تھا، سول پولس بننے سے پہلے وہ برائی کا شکار ہو چکا تھا، اور اس نے عیسیٰ کے ماننے والوں کو مارا اور ستایا تھا۔ اسٹیفن نے دعا کی اور سول کو معاف کر دیا، لہذا فرشتہ جبرائیل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ برائی کی سمت نے سول کو لانے کے لیے غلط استعمال کیا تھا۔ لہذا سردار فرشتہ جبرائیل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ عیسیٰ کے پیروکاروں کے لیے خون ریزی، مصائب اور درد لانے کے لیے برائی نے سول کا غلط استعمال کیا ہے۔ فرشتہ جبرائیل دمشق جاتے ہوئے سول کو عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس نے سول کو اس طرح ڈرایا اور خوفزدہ کیا کہ اس کے بعد اس کے لیے اس بات پر یقین کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں بچا کہ عیسیٰ کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ جب سول نے جبرائیل کی روشنی کو دیکھا، سول نے یقین کیا کہ یہ عیسیٰ کی روشنی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج گئیں اور وہ مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سول نے کئی دن اور راتیں دعا کی اور روزہ رکھا،
ایک آسمانی انکشاف کے بعد حنانیہ ساؤل کے پاس گیا اور اسے شفا دی۔ اس دن سے سول پولس بن گیا اور بے خوف ہو کر عیسیٰ کے لیے انتہائی الہامی دل کے ساتھ گواہی دی ہے۔ تاہم عیسیٰ کے شاگردوں کو یقین کرنے میں کافی وقت لگا اور وہ خدا کی طرف ہے۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ پولس نے عیسیٰ کے لیے اپنی گواہی کو حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا تاکہ بعد میں انہیں ستایا جا سکے۔ اگر مصلوب کرنا خدا کی مرضی ہوتی تو عیسیٰ یہودا اسکریوٹ پر لعنت نہ کرتا۔ اسے عیسیٰ اور عیسائیت کی نظر میں سب سے پیارا شخص ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے رب کے لیے صلیب کا راستہ تیار کیا۔ اگر مصلوبیت خدا کی منشا ہوتی تو یہودیوں کو ہر 100 سال بعد اپنے لامحدود خون ریزی کے ذریعے نجات کی قیمت ادا نہ کرنی پڑتی۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا۔ یہودی قوم نے یہ ممکن بنایا تھا کہ عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا۔ اگر عیسیٰ کا مردہ خدا کی منشا ہوتا تو اس قوم کا خیر مقدم کیا جاتا اور تمام قومیں اس سے محبت کرتیں۔ اس کا جواب ہمیں بائبل کے اس باب میں مل سکتا ہے۔ ماؤنٹ باب 26 آیت نمبر 24۔ ابن آدم مرے گا جیسا کہ صحیفوں میں لکھا ہے کہ وہ مرے گا، لیکن کتنا خوفناک ہے اس شخص کے لیے جو ابن آدم کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس شخص کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ عیسیٰ کے اپنے الفاظ میں بھی تضاد ہے۔ ایک طرف وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ پرانے عہد نامے کی ہر پیشین گوئی کو سچا ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اس نے یہوداس اسکریوٹی پر الزام لگایا۔ اگر یہودا پیدا نہ ہوتا تو صلیب کا راستہ کون تیار کرتا؟ آئیے ہم مزید بائبل کے اس باب پر چلتے ہیں۔ ماؤنٹ باب نمبر 26 آیت 38 اور 39۔ اس نے ان سے کہا، میرے دل میں غم اتنا بڑا ہے کہ تقریباً مجھے کچلتا ہے۔ یہیں رہو اور میرے ساتھ دیکھتے رہو۔ وہ تھوڑا آگے چلا گیا، اپنے آپ کو نیچے کی طرف زمین پر پھینک دیا اور دعا کی، اے میرے باپ، اگر ممکن ہو تو مجھ سے تکلیف کا یہ پیالہ لے لے، پھر بھی وہ نہیں جو میں چاہتا ہوں بلکہ جو تو چاہتا ہے۔ عیسیٰ کیوں اداس تھا اور دعا کی کہ اس پیالے کو گزرنے دے، جبکہ بنی نوع انسان کے لیے واحد نجات صلیب خدا کی منشا تھی۔ یہ بہت عجیب اور مبہم ہے۔ چلیں، خدا نے مجھے کہا تھا کہ مجھے صلیب پر مرنا ہے اور میں بہت اداس ہو گیا ہوں اور صلیب پر ختم نہیں ہونا چاہتا۔ اپنے پیروکاروں سے یہ دعا مانگنا کیوں معنی نہیں رکھتا کہ مجھے پار جانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا سے یہ پیالہ ہٹانے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر میں کہتا لیکن تیری منشا پوری ہو جائے گی، خدا نے عیسیٰ کو سیاہ اور سفید میں نہیں بتایا کہ وہ اسے صلیب پر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جھوٹا فرض کر لے کہ یہ خدا کی منشا تھی، تو کیا یہ سمجھ سے باہر ہے کہ عیسیٰ کیوں خدا کی منشا سے بچنا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس کے آنے کا مقصد صلیب پر اپنی موت کے ذریعے انسانیت کو چھڑانا تھا۔ اس نے لکھا بائبل کے ایک باب، ماؤنٹ باب 27 آیت 19 میں، جب پلاطس عدالت کے ہال میں بیٹھا تھا، اس کی بیوی نے ایک پیغام بھیجا۔ نوٹ: اس بے گناہ سے کوئی تعلق نہ رکھنا، کیونکہ کل رات خواب میں مجھے اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ پوری رات فرشتوں نے اسے خوفناک خوابوں میں خبردار کیا جو پلاطس کو دیکھنا چاہیے۔
پیلاطس کو اپنی بیوی کا پیغام ملنے کے بعد اس نے عیسیٰ کو آزاد کرنے کی بہت کوشش کی۔ جب خدا کی منشا تھی کہ عیسیٰ کو مصلوب کرنے دیا جائے تو فرشتوں نے پیلاطس کی بیوی کو جو خواب کیوں دکھایا اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ کیا خدا اور فرشتہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے؟ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں یا مسیحا اور انسانوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ عیسیٰ نے بائبل کے ایک ماؤنٹ باب نمبر 23 آیت 37 اور 38 میں اسرائیلیوں پر الزام لگایا اور لعنت کی، یروشلم یروشلم، تم نبیوں کو قتل کرو گے اور سنسار کرو گے، خدا نے تمہیں بھیجا ہے۔ میں نے کتنی بار چاہا کہ تم سب لوگوں کے گرد بازو پھیلاؤں، جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے جمع کرتی ہے، لیکن تم نے مجھے اجازت نہیں دی، اور اس طرح تمہارا ہیکل ترک کردہ اور خالی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور اس کے رسول کو قتل کرنا خدا کی منشا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں بائبل کے ذریعے کہ یہوداس اسکریوتی کو روحانی زندگی میں خوفناک سزا ملے گی، کیونکہ اس کے جرم کی وجہ سے اس نے عیسیٰ کو صلیب تک پہنچانے کے لیے دھوکہ دیا۔ زمین پر پہلے ہی وہ اپنے عمل کے عبرتناک انجام سے واقف ہو گیا تھا، اور اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا بھیانک جرم کیا ہے۔ یہوداس اسکریوتی نے خود کو پھانسی دے دی کیونکہ وہ اس یقین کے ساتھ مزید زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ عیسیٰ نے کہا کہ جو شخص اسے دھوکہ دے کر صلیب پر چڑھائے گا اس کے گلے میں ایک بڑا پتھر باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ بائبل کے ایک باب لوکا میں لکھا ہے، باب نمبر 22 آیت نمبر 3، پھر ابلیس اسکریوتی نامی یہودا میں داخل ہوا جو 12 میں سے ایک تھا، شاگرد۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہودا کو فرشتوں اور جنتوں نے متاثر نہیں کیا۔ اگر لوسیفر نے یہودا کو متاثر کیا، پھر یہ خدا اور آسمان کی منشا نہیں تھی کہ عیسیٰ صلیب پر مر گیا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ جب اسرائیلیوں نے عیسیٰ کے خون کی ذمہ داری لی تو کیا ہوا؟ What happened when the Israelites took the responsibility for Jesus' blood? آئیے ہم بائبل کے ایک باب نمبر 27 آیت 19 تا 26 کو پڑھیں۔ جب پیلاطس عدالت کے حال میں بیٹھا تھا، اس کی بیوی نے اسے ایک پیغام بھیجا۔ نوٹ: اس بے گناہ سے کوئی تعلق نہ رکھو، کیونکہ کل رات خواب میں مجھے اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ہجوم کو قائل کیا کہ وہ پیلاطس سے کہے کہ وہ باراباس کو آزاد کر دے اور عیسیٰ کو مار ڈالے، لیکن پیلاطس نے ہجوم سے پوچھا، تم ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے آزاد کروں؟ باراباس؟ انہوں نے جواب دیا، تو پھر میں عیسیٰ کے ساتھ کیا کروں جسے مسیح کہا جاتا ہے؟ پیلاطس نے ان سے پوچھا، اسے مصلوب کرو، سب نے جواب دیا۔ لیکن پیلاطس نے پوچھا، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ پھر وہ اپنی بلند آواز سے سب کے اوپر چیخنے لگے، اسے مصلوب کرو۔ جب پیلاطس نے دیکھا کہ آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ فساد برپا ہو سکتا ہے، اس نے تھوڑا سا پانی لیا، ہجوم کے سامنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس شخص کی موت کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ تمہارا کام ہے۔ تمام ہجوم نے جواب دیا، اس کی موت کی ذمہ داری ہم پر اور ہمارے بچوں پر آنے دو۔ پھر پیلاطس نے باراباس کو ان کے لیے آزاد کر دیا اور عیسیٰ کو کوڑے مارنے کے بعد
اس نے اسے مصلوب کرنے کے لیے حوالے کر دیا۔ یہودیوں کو اس کے اپنے آباء و اجداد نے لعنت بھیجی تھی، چونکہ عیسیٰ یہودی لوگوں کو نسل در نسل اپنے آباء و اجداد کے عظیم جرم کی تلافی کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ پیلاطس جج کے عہدے پر عیسیٰ کی بے گناہی سے پوری طرح واقف تھا۔ رومی قانون کے مطابق نبی یا مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا کوئی جرم نہیں تھا۔ آج بھی اس جدید دنیا میں میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ کھلے عام مطالبہ کریں، اسے مار ڈالو کیونکہ وہ نبی یا مسیح ہے۔ قتل کی یہ خواہش جو انسانی جان کو حقیر سمجھتی ہے، پہلے سے موجود 48 اسلامی ریاستوں کے زمینی عقائد سے آتی ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق جو کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ قرآن کامل نہیں ہے، اسے عمر قید یا پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ ان کے اسلامی بانی محمد کی وراثت ہے، جو اپنے ساتھ کسی نبی کو دیکھنے سے نفرت کرتا تھا اور اس بات سے روکتا تھا کہ اس کے بعد کبھی کوئی نبی آئے۔ اس نے اپنی زندگی کے دوران ہر نبی کو اپنا منہ بند رکھنے یا مسلسل بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہ بہت شرمناک ہے۔ عیسیٰ نہیں جو کہ محمد سے 575 سال پہلے آیا تھا، بلکہ موسیٰ اس کا نمونہ تھا۔ محمد نے قرآن میں عیسیٰ کو دوسرے تمام انبیاء کی فہرست میں سلیمان، داؤد یا اسماعیل کے طور پر رکھا ہے۔ اس نے خدا کی کارسازی میں عیسیٰ کی قدر سے توجہ ہٹا دی۔ درج ذیل بائبل کی آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ عیسیٰ واقعی کون تھا۔ بائبل کے ایک باب متی باب نمبر 14 آیت نمبر 33۔ پھر کشتی پر سوار شاگردوں نے عیسیٰ کو سجدہ کیا، واقعی تم خدا کے بیٹے ہو۔ اس نے کہا، بائبل کا ایک باب ماؤنٹ 16 آیت 13 تا 17۔ عیسیٰ کیسریا فلپی کے شہر کے نزدیکی علاقے میں گیا، جہاں اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، لوگ کہتے ہیں ابن آدم کون ہے؟ کچھ کہتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا، انہوں نے جواب دیا۔ دیگر کہتے ہیں ایلیا، جبکہ کچھ کہتے ہیں یرمیا یا کوئی اور نبی۔ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے ان سے پوچھا، تم کہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ شمعون پطرس نے جواب دیا، تم مسیح زندہ خدا کے بیٹے ہو، تمہارے لیے اچھا ہے، شمعون بن یوحنا۔ عیسیٰ نے جواب دیا، کیونکہ یہ سچائی کسی انسان کی طرف سے تمہارے پاس نہیں آئی، بلکہ یہ تمہیں میرے آسمانی والدین نے براہ راست دی ہے۔ عیسیٰ پطرس کے الفاظ سے بہت متاثر ہوا۔ فرشتہ جبرائیل دیکھ رہا تھا۔ محمد جسے نبی کے لیے جو اس الجھن کو دور کر سکتا تھا جسے عیسیٰ نے خدا کی شناخت کے بارے میں چھوڑا تھا۔ اس طرح محمد نے بہت اچھا کام کیا تاکہ اس نے عیسیٰ کی قدر سے انکار کیا۔ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی خدا کا بیٹا ہو۔ قرآن صرف اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ آخری فیصلے کے وقت ہر انسان خدا کے سامنے بندے یا غلام کے طور پر کھڑا ہوگا۔ تقریباً پورے اسلامی نظریے میں خدا کو شہنشاہ کے طور پر دکھایا گیا ہے اور اس کے لوگ اس کے ساتھ آقا اور بندے کے رشتے میں کھڑے ہیں۔ اسلامی قانون جسے شریعت کہا جاتا ہے بنیادی طور پر موسیٰ کے قانون پر مبنی ہے۔ یہودی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ موسیٰ کے قانون کے مطابق عیسیٰ کو قتل کرنا چاہیے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے عہدے پر رکھا تھا، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا تھا اور عہد نامہ قدیم کے قوانین پر عمل نہیں کیا تھا۔ پھر بھی پیلاطس کے پاس یہ ظاہر کرنے کی طاقت تھی کہ عیسیٰ بے قصور ہے اور اسے آزاد کر سکتا ہے۔ جب یہودی حکام نے روم کو یہ اطلاع دینے کی دھمکی دی تھی کہ عیسیٰ رومی شہنشاہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے
اور خود کو بادشاہ بنا رہا ہے۔ پلاطس نے عیسیٰ کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مقدمہ سیاسی مسئلہ بن جائے اور غلط فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے پلاطس نے عیسیٰ کو آزاد کرنے کی بار بار کوشش کی۔ اس نے یہودی لوگوں کو عیسیٰ یا باراباس کو رہا کرنے کا انتخاب پیش کیا، جو ایک قاتل کے طور پر قید تھا۔ جب یہودیوں نے مجرم باراباس کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تو پلاطس حیران ہوا اور پوچھا، بائبل کے اندر متی کے 1 باب 27 آیت 23 میں ہے، اور اس نے کہا کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ لیکن انہوں نے اونچی آواز میں پکارا، کہہ رہے ہیں اس کو صلیب پر چڑھاؤ۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ پلاطس اپنی بیوی کے خواب سے جذباتی ہوا تھا اور فرشتوں کی کوشش کہ وہ اسے عیسیٰ کی بے گناہی کے بارے میں قائل کریں۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ یہودی لوگ تشدد کے لیے تیار ہیں، اس نے اپنے ہاتھ پانی میں دھوئے اور اعلان کیا کہ وہ عیسیٰ کی موت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ بنی اسرائیل مسلسل مختلف دوسری ریاستوں میں بھاگتے رہے یا غلام رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میں خدا کی منشا کے لیے اپنے مشن کو پورا کر سکوں اور بنی نوع انسان خدا پر مرکوز ایک عالمی خاندان میں رہ سکے۔ خدا کی نئی مثالی دنیا کا ادراک اس وقت ہوگا جب بنی نوع انسان خدا کے ساتھ ایک ہونے کے مقصد کو دل و روح سے پورا کرے گا۔ پھر یہودیوں کا برا انجام بھی ختم ہو جائے گا۔ بصورت دیگر، اگر بنی نوع انسان نے صحیح رخ اختیار نہیں کیا تو اسرائیلیوں کو اس وقت مہلک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب جنوبی اسلامی انتہا پسندوں کے ہاتھ میں ایٹم بم آ جائے گا۔ میں نے اپنی پہلی کتاب میں پہلے ہی انکشاف کیا ہے کہ جس کتاب کا نام ہے کہ خدا اپنے آپ کو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر کرتا ہے، کہ عیسیٰ کی پیدائش روح القدس سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ زکریا کا جسمانی بیٹا تھا۔ مریم اور زکریا اس بات کو عام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت کے قانون کے مطابق انہیں سنسار کر دیا جاتا تھا۔ جوزف مریم کا منگیتر ایک عام آدمی تھا اور جنتیں چاہتی تھیں کہ عیسیٰ انبیاء کے پاکیزہ نسب میں پیدا ہوں۔ لہٰذا سردار فرشتہ جبرائیل نے ماریہ اور زکریا کے لیے آسمانی منصوبے کو ماریہ کی شادی سے پہلے ظاہر کر دیا۔ وہ تمام تفصیلات جو آپ میری کتاب کے باب میں پڑھ سکتے ہیں، باب کا نام عیسیٰ کی خفیہ گواہی میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ اپنے آپ کو ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر کرتا ہے۔ میں یہاں یہ بتانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ عیسیٰ خدا نہیں تھا، وہ یہودی برادری میں ایک عام شخص کے طور پہ پیدا ہوا تھا جو موسیٰ کے قانون پر سختی سے عمل کرتا تھا۔ عیسیٰ ہیکل میں فریسیوں اور فقیہوں کے ساتھ ساتھ پلا بڑھا۔ انہوں نے اسے موسیٰ کے مذہب کی پیروی کرنے والے کاہن بننے کے لیے تیار کیا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ عیسیٰ خود خدا تھا۔ میں بائبل کی چند آیات کا حوالہ دوں گا جن کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ عیسیٰ خود خدا ہے۔ یہاں تک چند سیکنڈز بعد اس نے واضح کر دیا کہ خدا اور وہ ایک ہی شخص نہیں ہیں۔ بائبل کا ایک باب، یوحنا باب نمبر 14 آیت 9 تا 10۔ عیسیٰ نے جواب دیا، میں ایک طویل عرصے سے تم سب کے ساتھ رہا ہوں، پھر بھی تم مجھے نہیں جانتے فلپ۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ پھر تم کیوں کہتے ہو ہمیں باپ دکھاؤ؟ اے فلپس، کیا تم یقین نہیں کرتے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ وہ باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں، عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا،
وہ باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں مجھ سے نہیں آتی۔ باپ جو مجھ میں رہتا ہے اپنا کام خود کرتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عیسیٰ نے براہ راست یا بالواسطہ طور پر فلپ کو گمراہ کیا، لیکن وہ خدا سے ملنے کے لیے فلپس کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ صرف چند جملوں کے بعد عیسیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ خدا اور وہ ایک ہی شخص نہیں ہے۔ بائبل کا ایک باب، یوحنا باب 14 آیت نمبر 16۔ میں باپ سے مانگوں گا اور وہ تمہیں ایک اور مددگار دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور پھر اس نے اپنے شاگردوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا، جو کہ بائبل کے ایک اور باب، یوحنا باب 14 اور آیت 20 میں ہے، جب وہ دن آئے گا تو تم جان لو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں ہو جیسے میں تم میں ہوں۔ تاہم چند جملوں کے بعد عیسیٰ نے دوبارہ واضح کیا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اس نے بائبل کے ایک باب، یوحنا باب 14 اور آیت 24 میں کہا، جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ میری تعلیم پر عمل نہیں کرتا، اور تعلیم جو تم نے سنی ہے وہ میری نہیں ہے بلکہ باپ کی طرف سے آتی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ سوال اٹھتا ہے، اگر عیسیٰ خدا ہے تو باپ کون ہے جسے اس نے زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ عیسیٰ نے کہا کہ انہیں یہ مشن ملا ہے۔ لیکن جب عیسیٰ ہی خدا ہے تو پھر اسے کس نے مشن بھیجا؟ یہ اپنے آپ میں ایک تضاد ہے۔ یہ کوئی منطقی معنی نہیں رکھتا کہ عیسیٰ خود باپ اور بیٹا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ باپ باپ ہے اور بیٹا بیٹا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں باپ اور بیٹا ہے تو اسے نفسیاتی ماہر کے پاس چیک اپ کے لیے بھیجا جائے گا کہ آیا اس کے دماغ میں سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس جملے نے نہ صرف فلپ کو الجھا دیا بلکہ آج تک عیسائیت کو الجھا دیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم یہ کب تک چلے گا۔ بائبل کے ایک باب میں عیسیٰ نے کہا، باب 14 آیت نمبر 24 آیت نمبر 28 یوحنا میں، تم نے مجھے تم سے کہتے سنا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن میں تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو تم خوش ہوتے کہ میں باپ کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے عیسیٰ باپ سے بڑا نہیں ہے۔ صاف بتاتا ہے باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ نہ صرف عیسیٰ علامتوں کے استعمال میں ماہر تھا، اس کے شاگرد اس معاملے میں اس سے پیچھے نہیں تھے۔ آئیے یوحنا کے ایک جملے کا جائزہ لیتے ہیں۔ یوحنا باب 1 آیت نمبر 10، کلام دنیا میں تھا، اگرچہ خدا نے دنیا کو بنایا پھر بھی دنیا نے اسے نہیں پہچانا۔ تخلیق کے اصول کے مطابق اگر پہلے آدم نے خدا کے کلام کو خاطر خواہ پورا کیا، کلام گوشت بن جاتا۔ اس کا مطلب ہے جب یوحنا عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے، بائبل کی یوحنا باب 1 اور آیت 14 میں، کلام ایک انسان بن گیا اور فضل اور سچائی سے معمور ہمارے درمیان زندہ رہا۔ صرف ایک فرد کے طور پر عیسیٰ نے تخلیق کا مقصد پورا کیا ہے جو خدا کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ اگر عیسیٰ نے خدا کی منشا کی پیروی کی ہوتی اور زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کی ہوتی تو وہ خدا کی منشا کی خاطر خواہ حد تک پورا کرتا۔ لہذا الفاظ خدا نے اپنے ذریعے سے دنیا بنائی کا مطلب ہے
کہ عیسیٰ کو خدا کی دنیا کو زمین پر قائم کرنا چاہیے تھا۔ یہ مسیح کا مرکزی کام ہے، اور یہی آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد کے مشن کا ہدف بھی تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ شروع میں ہی خدا کا منصوبہ آدم کے ذریعے ایک مثالی خاندان بنانے کا تھا۔ مثالی خاندان ایک مثالی معاشرے، ایک مثالی قوم اور ایک مثالی دنیا کی بنیاد ہے، جو پوری دنیا میں ان سطحوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے عیسیٰ دنیا میں نہیں تھا، اور دنیا اس کے ذریعے نہیں بنی، بلکہ خدا کا ایک مثالی دنیا کا منصوبہ، جہاں وہ ہمارے ساتھ آباد ہونا چاہتا ہے، پہلے سے موجود تھا۔ بائبل کے الفاظ دنیا نے اسے نہیں پہچانا کا مطلب ہے کہ بنی نوع انسان نے عیسیٰ کی قدر کو نہیں پہچانا، اور یا تو عیسیٰ سے یہ منصوبہ نہیں ملا کہ خدا کی دنیا کو کیسے بنایا جائے، یہاں تک کہ ایک مثالی دنیا کا منصوبہ بھی موجود ہے، لیکن خدا کو اپنے رسول کے ذریعے اس کی تعمیر اور اس میں رہنے کا طریقہ بتانا ہے۔ نیز درج ذیل بائبل متن نے خدا کی شناخت کو الجھا دیا۔ بائبل کا یہ باب یوحنا میں باب نمبر 8 آیت نمبر 58، میں تم سے سچ کہتا ہوں، عیسیٰ نے جواب دیا، ابراہیم کی پیدائش سے پہلے میں ہوں۔ یہ جملہ ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے عیسائیوں کا یقین ہے کہ عیسیٰ خدا ہے۔ عیسیٰ نے وضاحت نہیں کی کہ وہ ابراہیم سے پہلے کیسے تھا۔ اس جملے نے یہودیوں کو اتنا غصہ دلایا کہ وہ اسے سنسار کرنا چاہتے تھے، تاہم وہ اپنے آپ کو چھپا سکتا تھا اور چلا گیا۔ مجھے عیسیٰ کی فطرت اور شخصیت کی سمجھ نہیں آتی کہ اس نے اپنی علامتوں کے ذریعے یہودی معاشرے کو کیوں مشتعل کیا اور اس کا مطلب کیوں نہیں بتایا۔ میں اس علامت کے معنی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ ابراہیم ایمان کا باپ رہا ہے، لیکن زمین پر عیسیٰ کی روحانی ترقی ابراہیم کی نسبت زیادہ تھی۔ خدا نے عیسیٰ کو فردوس اور جنتوں کے بہت سے جہانوں کا مشاہدہ اور تجربہ کرنے دیا، اور اس کی روحانی نشوونما کے مطابق اسے بہت سے الہی رازوں سے پردہ اٹھایا۔ اگرچہ ابراہیم عیسیٰ سے پہلے ایک طویل عرصے تک زمین پر رہا، لیکن اپنی اعلیٰ روحانی نشوونما کی وجہ سے عیسیٰ ماضی میں خدا کے ساتھ سفر کرنے کے قابل ہوا، جو ابراہیم کے لیے اپنی زندگی کے دوران ممکن نہیں تھا۔ اس دائرے میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے میں تھا، کیونکہ میں تاریخ ابدیت کے ماضی میں پہنچنے کے بعد خدا نے مجھ سے کہا، جہاں تم اب ہو وہاں پہلے کوئی وجود یا انسانی روح نہیں تھی۔ تمہیں میرا لازوال دل کہا جائے گا۔ واپس جاؤ اور تمام بنی نوع انسان پر ظاہر کرو میں کون ہوں۔ جو کچھ تو نے سنا، دیکھا اور تجربہ کیا ہے، اسے ظاہر کرو۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگرچہ عیسیٰ مجھ سے 2000 سال پہلے پیدا ہوا تھا، لیکن میں ماضی میں اتنا آگے جا سکتا تھا جہاں خدا کی پہلی وجہ شروع ہوئی تھی۔ کیا اس لیے مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ میں خدا کے برابر ہوں، یا میں فرشتوں، سنہری مخلوقات، نیلی مخلوقات یا دیگر تمام مخلوقات سے پہلے ہو چکا ہوں؟ وہ روحانی سفر خدا کی نظروں میں فرق پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کو اپنی روحانی نشوونما کی وجہ سے بڑا اور بزرگ بتاتے ہیں۔ یقیناً جسمانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ابراہیم عیسیٰ سے 4000 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ عیسیٰ ابراہیم سے ہرگز بڑا نہیں ہے۔ یہ پس منظر کا علم اور یہ وضاحتیں سب سے پہلے عیسیٰ کی علامتوں کے معنی کو سمجھ میں لاتی ہیں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ کیا عیسیٰ خدا ہے؟ از جیسس گاڈ؟ اگرچہ میں نے پچھلے باب میں اس موضوع کو چھونا شروع کیا ہے، میں یہاں مزید تفصیل میں جانے سے گریز نہیں کر سکتا۔
یہاں میں بائبل کی آیات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو واضح طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ عیسیٰ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ بائبل کا ایک باب رومیو باب 8 آیت 34۔ پھر کون ان کو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح عیسیٰ نہیں جو مر گیا، یا بلکہ جو زندہ کیا گیا اور خدا کے دائیں طرف ہے، ہمارے لیے اس سے التجا کر رہا ہے۔ جب عیسیٰ خود خدا ہے تو وہ خود ہمارے لیے کیسے معافی مانگ سکتا ہے؟ اگر وہ خدا ہے، وہ خدا کے دائیں ہاتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ بائبل کے ایک باب ماؤنٹ باب 27 آیت 46 تقریباً 3 بجے عیسیٰ نے اونچی آواز میں پکارا، ایلی ایلی لما سبختنی، جس کا مطلب ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بائبل کا ایک باب یوحنا باب 17 آیت 1۔ جب عیسیٰ یہ کہہ چکا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے باپ، وقت آ گیا ہے، اپنے بیٹے کو جلال دے تاکہ بیٹا تجھے جلال دے۔ یہ 2 اوپر والی آیات اس بات کا اچھا ثبوت ہیں کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے۔